جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں پر سبھی دھرم، سبھی ذات برادری کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ بہت سارے مذاہب والے، بہت ساری زبانوں والے ہم سب کو اس ملک میں جس نے حقوق دیے ہیں، برابری کی حصہ داری کی ہے، وہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا قانون اور سنویدھان ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر بابا صاحب کا قانون باقی ہے، اس وقت تک ہم اور آپ اپنے حق کی بات کر سکتے ہیں۔ جس دن بابا صاحب کا دیا ہوا قانون ختم کر دیا گیا، اس دن ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہوگا اپنی آواز اٹھانے کا۔ ہماری اور آپ کی تعداد گنتی 85% ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ 85% ہونے کے باوجود ہم اور آپ 15% لوگوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کو، اپنے ادھیکار کو، جو بابا صاحب کے قانون نے دیا تھا، اسے پہچانا نہیں، اور اگر پہچانا ہے تو پھر اس کا سودا کیا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہوگی ان کو جب انہیں یہ پتہ چلتا ہوگا کہ جس قوم کے لیے ہم نے اتنی لڑائی لڑی، اتنی محنت کری، آج وہ قوم کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر سوداگر بن گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنا ہوگا اور آپ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اپنے ادھیکار کو پہچاننا ہوگا۔ بابا صاحب کے دیے ہوئے قانون میں آپ کو ایک طاقت ملی ہے، ووٹ کی طاقت، اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ووٹ کی طاقت کو ختم کر دیں، اور جب وہ اس طاقت کو ختم کر دے گا تو سارا ادھیکار اس کے پاس چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بچھڑے ہوئے سماج کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کوئی سنوائی کرنے والا نہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کو ابھی تک پہچانا نہیں، سمجھا نہیں، اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ 85% ہم لوگ اگر چاہیں اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر کے اس ملک پر ایسی حکومت کر سکتے ہیں جب کبھی بھی زوال اس کو نہیں حاصل ہوگا۔ ہمیشہ رہنے والی حکومت آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت کرنے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے، اپنی آواز کو منوانے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ فری راشن کے جھانسے میں آ کر، سستی گیس کے جھانسے میں آ کر اپنے ووٹ کو برباد مت کیجیے۔ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، پرکھیے اپنا کون ہے، غیر کون ہے۔ اس ملک میں
جو قانون ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس ملک، اس قانون نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر عزت کے ساتھ تمام ادھیکار دیے ہیں جو ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو ابھی میں رکھوں گا آپ کے سامنے، جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اور اس پر محنت کرنی ہے۔ پہلی چیز تعلیم اور شکشا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بچہ یا بچی ان پڑھ نہ ہو، تعلیم دلائیں اس کو۔ جو حق اور ادھیکار ہم کو بابا صاحب نے قانون میں دیے ہیں، تعلیم کو لے کر کے ان حق کو ہم حاصل کریں، اس کے لیے لڑائی لڑیں، اور جو حق نہیں مل رہا ہے اس کو چھین کر لیں۔ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ جب تک وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے پاس شکشا نہ ہو۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا ادھیکار کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس کتنا پاور ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس ملک میں رہ کر کے ہم کس طرح سے اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ پتا چلے گا کہ جب ہمارے پاس شکشا اور تعلیم ہو۔ دوسری چیز، الیکشن کے وقت میں ہمیں ووٹ بہت سوچ سمجھ کر کے دینا ہے، اور جو 85% آبادی ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں جمعیت علماء کا ذمہ دار ہوں اس ضلع کا، اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں۔ جو پچھڑا ہوا سماج ہے اس سے ہماری صرف ایک شکایت ہے، خاص طور سے وہ شکایت یہ ہے کہ ہم میٹنگ کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ مل جل کر کے رہیں گے، ہمارا اور آپ کا فیصلہ ایک ساتھ ہوگا، لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے، بہت درد سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بکھر جاتے ہیں، بھاوناؤں میں بہہ جاتے ہیں۔ جو دشمن ہے وہ جتنا ہمارا دشمن ہے اتنا ہی آپ کا بھی دشمن ہے۔ اگر آپ اس کو دھرم کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ بھائی وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ جس آدمی کو یہ برداشت نہ ہو کہ پچھڑے ہوئے سماج کا آدمی ہمارے گھڑے سے پانی پی لے، یہ بھی برداشت نہ ہو، وہ آپ کو آپ کا ادھیکار کیسے دے سکتا ہے؟ اور طاقت ہمارے پاس اتنی ہے، گنتی ہماری اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو جیسا چاہیں ویسا چلا سکتے ہیں، جو چاہیں ان سے کروا سکتے ہیں۔ بابا صاحب نے صرف یہ طاقت ہمیں اور آپ کو اسی لیے دی ہے کہ اس کا استعمال کرو، ایک جٹ ہو کر کے ہمیشہ ووٹ کرو۔ ہمارا کینڈیڈیٹ ہارے یا جیتے وہ فیصلہ اوپر والے کا ہے، لیکن ہمیں اپنی کوشش میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ایک جٹ ہو کر کے ایک جگہ پر جہاں تک ہم ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے میں کہوں گا کہ اپنی نوجوان پیڑھیوں کو جو بھاوناؤں میں جلدی رہ جاتے ہیں، ان پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان پیڑھی، وہ لوگ ہماری نوجوان پیڑھی کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا ہے اور انہیں ایک جٹ کرنا ہے، اور ایک جٹ کر کے کوئی بھی الیکشن ہو، چاہے وہ ممبری کا الیکشن ہو، چاہے چیئرمینی کا الیکشن ہو، چاہے ودھائکی کا الیکشن ہو، چاہے سنسد کا الیکشن ہو، کوئی بھی الیکشن ہو، ایک جٹ ہو
ہو کر کے ایک جگہ پر مت کریے. کینڈیڈیٹ ہارے یا جیتے اس کو مت دیکھیے. آج ہارا ہے کل پھر ہارے گا. آج لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کل لڑنے کی پوزیشن میں آ کر ہارے گا, لیکن آگے چل کر کے جیتے گا. پہلی بار آدمی الیکشن لڑتا ہے ہارنے کے لیے, دوبارہ لڑتا ہے ہرانے کے لیے, دوبارہ جیتنے کے لیے. اگر ہم ابھی سے مایوس ہو گئے تو نہ ہم اپنے حق ابھی تک لے پائیں گے اور نہ آگے لے پائیں گے. بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں, قانون نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں. وہ ادھیکار آپ کو چھیننے پڑیں گے, مانگنے پڑیں گے. اس کے لیے پہلی چیز ہے تعلیم حاصل کرو, شکشا دو اپنے بچوں کو. دوسری چیز ہے ایک جٹ پیدا کرو اپنے سماج کے اندر بھی اور دوسرے سماج کے اندر بھی. جتنے بھی 85% میں جو طبقے آتے ہیں, پچھڑا ہوا سماج, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے ہندو ہو, یا کوئی بھی ہو, دلت ہو, کوئی بھی ہو, ان سب میں ایک جٹتا پیدا کریں, آپس میں ایک ہو کر کے رہیں, ایک آواز بن کر کے جئیں. اس مختصر سے وقت میں آپ کو یہی کہنے آیا ہوں کہ اپنی طاقت کو سمجھیے, پہچانیے, اپنے ادھیکار کو حاصل کریے اور آپس میں پھوٹ مت ڈالنے دیجیے. ابھی الیکشن قریب آ رہا ہے, ابھی مذہب کے نام پر کارڈ کھیلے جائیں گے, اور بھی بہت سارے ایشوز آپ کے سامنے لائے جائیں گے, آپ کی بھاوناؤں سے کھیلا جائے گا. وہ سب ایک طرف رکھیے, کیونکہ وہ سب راجنیتی ہے, اور اس راجنیتی میں اور اس بھاوناؤں میں بہہ کر کے ہم آ جاتے ہیں, اپنے ادھیکار کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری آوازیں کیا تھیں. جب ووٹ ڈالنے جائیے تو یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر ظلم کہاں کہاں ہوا ہے, کتنی ہماری بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے, انہیں جلایا گیا ہے, انہیں مارا گیا ہے, پانی پینے کی وجہ سے ان کو مارا گیا ہے. جب اس بچے کو میں نے اپنی آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھا تھا, جس نے پانی پیا اسے مارا تھا, تو آپ یقین مانیے 2 دن تک مجھے روٹی اچھی نہیں لگی. اس معصوم کا قصور کیا تھا؟ صرف قصور یہ تھا کہ وہ ایک بچھڑے ہوئے سماج سے آتا ہے. اگر ہمارا یہی قصور ہے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم سبق سکھائیں گے. تو یہ جذبہ اپنے دل میں رکھیے اور اس جذبے کے ساتھ لڑائی لڑیے, آگے بڑھیے. جے ہند.